سورۃ المائدہ، انشاءاللہ میں اس سورت کا خلاصہ آپ سے بیان کروں گی کہ اس ساری سورت میں ہم نے کیا پڑھا تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ سورۃ المائدہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے 5 نمبر پر ہے، الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ البقرہ میں جو بنیادی مضمون تھا وہ یہ تھا کہ انسان بحیثیت انسان کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جو قصہ آدم سے پتہ چلتی ہے، اور خاص طور پر جو پوری تھیم کے اندر ایک مضمون ملتا ہے وہ یہ امت وسط کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں مضمون ثبات اور استقامت تھا۔ کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا شعور ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت بھی ہو۔ اس کے بعد سورۃ النساء جس میں عدل اور رحمت اور شفقت اور انسانی تعلقات کی باہم درستگی کی بات تھی، اور پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ۔ اگر دیکھا جائے تو سورۃ المائدہ پچھلی تمام صورتوں کا ایک طرح سے خلاصہ بھی بنتی ہے، یعنی وہ سارے مضامین جو پچھلی صورتوں میں بیان ہوئے وہ حتمی طور پر اس میں اپنی واضح شکل میں نظر آتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ المائدہ سب سے آخری سورت ہے اور اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں، تو جو کچھ اس سے پہلے کہا گیا، ذہن جس چیز پر تیار کیا گیا، وہ بالآخر سورۃ المائدہ میں حتمی طور پہ کہہ دیا گیا۔ اس میں آپ ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کی کچھ یعنی غلطیوں کا ذکر تھا اور ان پر تبصرہ کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ پھر اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب سے مباہلہ کیا گیا، مناقشہ کیا گیا، ان کو پیغام پہنچایا گیا۔ سورۃ النساء میں ان کی مزید کچھ غلطیوں کو بیان کیا گیا، ان کے غلوب وغیرہ کا ذکر ہوا۔ لیکن سورۃ المائدہ میں شدید قسم کا انکار کیا گیا ان کی غلطیوں پر۔ مثلاً آپ پہلے پارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو الوہیت ہے اس کی تردید ہوئی، لیکن جس طرح چھٹے پارے کے اندر یا سورۃ المائدہ کے اندر شدید قسم کی تردید ہے، لقد کفر الذین قالوا، یہ شدید انداز آپ کو پہلے نہیں ملے گا۔ پہلے محض پہچان کرائے گی کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر ان کو دعوت دی گئی کہ اصلاح کریں۔ لیکن سورۃ المائدہ میں ایک طرح سے سختی سے تردید کر دی گئی کہ نو کمپرومائز، جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اور پھر بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بتایا تھا کہ سورۃ المائدہ حلال و حرام پر مبنی سورت ہے، یعنی اس میں زیادہ تر احکام حلال و حرام کے بارے میں۔ اور جیسا کہا جاتا ہے کہ سورۃ النور عورتوں کو لازمی پڑھانی چاہیے، اس طرح سورۃ المائدہ مردوں کو لازماً پڑھنی چاہیے اور پڑھانی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں یعنی حلال اور حرام کو بہت کھول کھول کے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں مردار اور خون اور خنزیر اور خمر وغیرہ کی ناپسندیدگی کے بارے میں، حرمت کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، لیکن آپ دیکھا جیسے خمر کا حکم وہاں بھی موجود تھا البقرہ میں بھی، تو یہاں آ کر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ شدید انداز ملتا ہے۔ یعنی یہ بات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ سارے احکامات جو پچھلی سب صورتوں میں وقتاً فوقتاً بیان ہوئے اور مختلف خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، یہاں آ کر ان کی شدت سے تردید کر دی گئی، سٹیمپ لگا دی گئی، اليوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی دین تمہارے لیے اب پسندیدہ ہے۔ چونکہ یہ سورۃ الحلال والحرام ہے، یعنی اس میں حلال اور حرام کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں جیسے کھانے پینے کے بارے میں حلال و حرام کے قاعدے پتہ چلتے ہیں، اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں یعنی خاندانی زندگی میں جو چیزیں جائز اور ناجائز ہیں، پھر اس طرح قسم اور کفارے کے بارے میں آپ نے پڑھا، عبادات میں وضو اور تیمم وغیرہ کے بارے میں، پاک اور ناپاک یعنی حدث وغیرہ کے بارے میں، پھر فیصلوں، گواہیوں اور عدل کو قائم کرنے کے بارے میں بھی یعنی تاکید کی گئی، کہا گیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ پھر دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے ان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شریعت کی تکمیلی صورت اس صورت میں نظر آتی ہے، شریعت کی
ایک تکمیلی شکل نظر آتی. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ حکمت پر مبنی ہے. کس پر مبنی؟ حکمت پر. اگر کسی چیز کو حلال کیا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کے پیچھے حکمت ہے. جو جائز ہے، جو ناجائز ہے، جو واضح حدود اور لکیریں کھینچی گئی اور فرق واضح بتا دیا کہ اس کے پیچھے کچھ حکمتیں، کچھ مقاصد ہیں. تو عام طور پر جو شریعت کے مقاصد ہیں وہ 5 بیان کیے جاتے ہیں. مقاصد شریعت 5 ہیں، یعنی شریعت بھیجے جانے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ 5 قسم کی ہیں. نمبر 1 دین کی حفاظت. نمبر 2 جان کی حفاظت. نمبر 3 عقل کی حفاظت. نمبر 4 عزت کی حفاظت. نمبر 5 مال کی حفاظت. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ کیا کیا چیز ہماری محفوظ ہو، یا دین پہ چلنے کی ضرورت کیوں ہے کہ انسان کی مختلف چیزوں کی حفاظت ہو. اب ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا اہم ہوتا ہے؟ اس کی جان اہم ہوتی ہے، اس کی عزت اہم ہوتی ہے، اس کا مال اہم ہوتا ہے، اس کا دین اہم ہوتا ہے، اور اس کی عقل. ان 5 چیزوں کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ زندگی ادھوری ہے. مثلا اگر کسی کی جان ہی نہیں تو کیا زندگی ہے؟ اگر کسی کے پاس جان ہے لیکن مال نہیں تو زندگی کیسے قائم رہے گی؟ کیونکہ مال کو اللہ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا. پھر اسی طرح اگر مال بھی ہے لیکن عقل ہی کوئی نہیں تو لا تؤتوا السفہاء اموالکم، ان کو مال بھی نہیں دے سکتے. تو عقل کے بغیر کیا زندگی ہے؟ عقل نہ ہو تو انسان سب کچھ مینج ہی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح عزت بھی بہت ضروری ہے اور عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح دین کی حفاظت، کیونکہ دین کے بغیر بھی زندگی کچھ زندگی نہیں. انسان دین کے بغیر نرا حیوان ہے. جیسے حیوان ہوتا ہے نا، حیوان جیسے جانور ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور گھومنا پھرنا. تو انسان کو حیوانی سطح پر نہیں رہنا. دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ایک ڈسپلنڈ لائف ہوتی ہے. اگر انسان کی زندگی بھی صرف اتنی ہو کہ وہ اس کی ساری سوچ اور اس کی اعلیٰ صلاحیتیں صرف کھانے پکانے میں لگ جائیں، یا کھانے میں، یا اس کے ذائقے میں، یا اعلیٰ ترین صلاحیتیں جو ہیں وہ محض شادی بیاہ کی سوچ اور اس کی تیاریاں اور اس کو زندگی میں ایک اعلیٰ مقام دے کے اور ساری انرجیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگا دی جائیں، یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے کام کرے اور کام کے بعد سیر و تفریح کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، تو یہ کیا زندگی؟ جانور یہ تینوں کام کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہی کس کی تلاش میں نکلتے ہیں؟ کھانے پینے. اگر سویرے اٹھ کے آپ صرف کمائی کی تلاش میں گھر سے نکل جائیں اور نہ نماز پڑھیں اور نہ کسی اور چیز کی فکر تھی، یہ زندگی کیا زندگی؟ جیسے گھونسلوں سے پرندے نکل کے دانا دن کا تلاش کرنے لگے. اگر کچھ لوگوں کی زندگی صرف یہی ہے کہ وہ گھروں سے گاڑیاں نکال کے صرف اپنے کام پہ جانے کو زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہیں ہے. یہ ضرورت ضرور ہے لیکن اعلیٰ ترین مقاصد نہیں. اس سے پہلے اس رب کا بھی کچھ حق ہے کہ اس کے لیے بھی آپ جلدی اٹھو. آپ دیکھیں کہ جاب کے لیے تو ہم سویرے سویرے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر چھٹی ہو تو ہم نماز کے لیے بھی نہ اٹھیں تو یہ کیا زندگی؟ یا وہ صبح کا وقت سوتے گزار دیں تو کوئی زندگی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پرندے اڑتے رہتے ہیں، ادھر سیر و تفریح کر ادھر کر. اور اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم پہلے کمائی کر لیں، پھر پیسے بچا لیں، پھر اس کے بعد ہالیڈیز پہ چلے جائیں اور گھوم پھر کے سیر و تفریح کر کے آ جائیں، تو یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ صرف لگژری کا حصول تو زندگی کا مقصد نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پارٹنر کی تلاش اور شادی اور بس اسی کے پیچھے انسان کی سوچ اور دل میں ہر وقت وہی چیزیں گھومتی رہیں. یا پھر یہ کہ بچے پیدا ہو جائیں تو صرف انہی کی فکریں لگے رہیں اور انہی کے غم لگے رہیں اور اس سے کوئی اور آگے اعلیٰ چیز جو بھولی رہے. تو یہ حیوانی سطح پہ زندگی گزارنا ہے. شریعت ہمیں اس سے اوپر اٹھانا چاہتی ہے اور اس میں اللہ کا حق بھی اور بندوں کے لیے جینا بھی، دونوں چیزیں شامل ہیں، اور اس میں کچھ چیزوں کی حفاظت. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ المائدہ میں یہ سارے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں مختلف احکام میں کہ کس طرح دین کی حفاظت کی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم. اور پھر وہ آیت آتی ہے نا جس میں آتا ہے کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ پھر کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تو یہ دین کی حفاظت کی گئی ہے.
یعنی ایک طرف بتایا گیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا تمہارا، تمہیں بہترین دین دیا، اس کو سنبھالو، یہ امانت ہے تمہارے پاس. اور دوسری طرف اگر تم نہیں سنبھالتے اور منہ موڑ جاتے ہو تو جاؤ تم، اللہ اور لوگ لے آئے گا. بہت شدید انداز ہے، اس میں بھی ایک طرح سے چیلنج کیا گیا، ڈانٹ ہے سخت قسم کی. یہ بالکل ایسے جیسے کسی کو پکڑو، نہیں پکڑتے، اوکے جاؤ کسی اور کو دے دیں گے، کوئی اور اٹھا لے گا، کرتے ہو تو کرو، نہیں تو کوئی اور کر لے گا. یہ ڈانٹ کا جملہ ہوتا ہے نا. پھر یہ ہے کہ جان کی حفاظت. تو جان کی حفاظت میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. پھر اس کے بعد عقل کی حفاظت، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور پھر شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. یعنی نشے کی حالت میں تمہاری عقل ماری جاتی ہے تو تم اللہ کے ذکر کے قریب بھی نہیں آ سکتے. تو یہ عقل کی حفاظت. یعنی اگر ہمیں شراب سے روکا گیا تو کس لیے؟ کہ ہمارے دین کی اور عقل کی حفاظت اللہ کو مطلوب تھی. پھر اس کے بعد عزت کی حفاظت، محسنین غیر مصافحین. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ عزت و عصمت کی حفاظت. انسان حیوانی سطح پر یہ شہوانی تعلقات قائم نہ کرے بلکہ ایک اخلاق اور ضابطے کے تحت کرے. یعنی اپنی مسلمان عورتیں تو مسلمان، اگر اہل کتاب عورتوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی تعلق قائم کرنا ہے تو وہ محض فرینڈشپ کا تعلق نہیں بلکہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نہ چھپی دوستی اور نہ ہی محض عیاشی اور نہ ہی صرف وقت پاس کرنا، بلکہ اگر کوئی ایسا تعلق ہے تو اسے باقاعدہ نکاح کے دائرے میں لا کے فرائض اپنے پورے کرو، ذمہ داری ادا کرو. اور پھر مال کی حفاظت. اسی لیے کیا کہا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو. مال کی حفاظت کرائی گئی. تو یہ 5 مقاصد جو ہیں شریعت کے وہ اس صورت میں پورے ہوتے نظر آتے ہیں. اور اس لحاظ سے یہ ایک بہت مکمل اور جامع صورت ہے جس میں حلال و حرام کا ذکر ہے. اور پھر باقی آپ دیکھتے ہیں، اگر ایک خلاصے کے طور پر آپ دیکھیں صورت کو، تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ وعدوں کی پابندی کرو. اوفو بالعقود. اور عقود میں جمع کا لفظ ہے، عقد کی جمع عقود ہے. تو کس کس سے کیا ہوا عقد؟ ایک طرف اللہ سے کیے ہوئے عقود اور دوسری طرف بندے سے کیے ہوئے. بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی نبھاؤ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی نبھاؤ. اور پھر اس کے بعد لا تحلوا شعائر اللہ. اور پھر جسمانی پاکیزگی کی، وضو اور تیمم وغیرہ کی بات. پھر عدل و انصاف کی بات، اعدلوا هو اقرب للتقوی. پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اذکروا نعمت اللہ علیکم. پھر جہاد کی بات، وجاہدوا فی سبیلہ، اور یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. پھر اسی طرح لا تحرموا طیبات ما احل اللہ. اگر حرام کو حلال نہیں کر سکتے تو حلال کو بھی حرام کرنے کی تم کو اجازت نہیں. پھر سوالوں کی کثرت جو ہے اس سے منع کیا گیا. اور 2 واقعات بھی ہیں اس میں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کا واقعہ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی بیان کیا گیا. تو یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں کس طرح 2 مختلف رویے سامنے آتے ہیں. اور اوورآل جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اختتام جو صورت کا ہوتا ہے وہ بہت زبردست انداز میں ہوتا ہے. ایک میسج دیا، شروع میں کہا وعدے پورے کرو، آخر میں کہا سچائی فائدہ دے گی. یعنی جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو نبھاؤ. اوفو بالعقود کا معنی کیا ہے؟ کمٹمنٹس نبھاؤ. اور کمٹمنٹ نبھانا کیا ہے؟ سچا ہونا. سچے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں. اور سچائی کا فائدہ بتا دیا گیا. یوں لگتا نہیں ساتھ کو پڑھ کے، عام زبان میں اگر بولیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ سچائی کام آ گئی. عہد کا سچا ہونا اور اللہ کے ساتھ کیے اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھانا، یہی کام آئے گا، اسی کا فائدہ ہوگا. اوفو بالعقود.